الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، جو کہ ہماری زندگیوں میں ہر لمحے، ہر روز، ہر وقت لین دین میں، ملنے جلنے میں، وعدے کرنے میں، باتیں کرنے میں، گھر سے لے کر باہر تک ہر جگہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ معاملہ چلتا ہے۔ بڑا اہم اور گمبھیر بھی ہے، گمبھیر اس انداز سے ہے کہ ہم بولتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا کہے جا رہے ہیں۔ مثلا انشاءاللہ ایک لفظ ہے کہ اللہ چاہے گا تو جب ہم نے عام طور پہ میں نے دیکھا ہے جو میرے جیسے گناہ گار ہیں، جب وقت ٹالنا ہوتا ہے تو کہتے او انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، انشاءاللہ تمہیں پیسے مل جائیں گے، فلانی ڈیٹ کو تمہیں یہ پیسے مل جائیں گے۔ حالانکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ میں نے وقت صرف گزارا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے سے ہٹایا ہے۔ اور اسی طرح بچوں سے جب ہم بات کرتے ہیں یا بچے بڑوں سے بات کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں، تو انٹینشن ان کے پیچھے جو ان کا جو مزاج ہوتا ہے، جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، وہ صحیح بات نہیں ہوتی۔ اول تو ہم انشاءاللہ یوز ہی نہیں کرتے، استعمال ہی نہیں کرتے۔ اور سب سے آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا یہ اسلوب اگر بدل دیں اور اللہ کی رضا اور اللہ کا چاہنا اور نہ چاہنا آپ کے ساتھ ہو جائے تو دنیا کی نہ جانے کتنی قباحتیں ختم ہو جائیں، کتنی مشکلیں آسانیوں میں بدل جائیں، کتنی پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں۔ کیوں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر میں نے اللہ کا ساتھ مانگ لیا ہے، انشاءاللہ کہہ دیا ہے، تو اگر تو وہ کام میرے لیے بہترین ہے، میرے بچوں کے لیے، آپ کے لیے اچھا ہے، بہترین ہے، اور جس وقت وہ ہو کے رہنا ہے وہ اللہ پاک نے اس کو کر دینا ہے۔ اور اگر میں نے کہہ دی میں کل آواں گا، کل میں یہ کر دوں گا، تو میں کون ہوں؟ ہو سکتا ہے کل میں ہی نہ ہوں، گھنٹے بعد پہنچوں گا، گھنٹے کے بعد کا مجھے پتا ہے کہ میں ہوں گھنٹے کے بعد، پل کی خبر نہیں، وعدے مہینوں کے سالوں کے ہم کیے جاتے ہیں، کل کل کہتے رہتے ہیں۔ تو اگر اور پھر جب ہم نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہو جاتے ہیں وعدے سے، تو کتنی قباحتیں ہوتی ہیں زندگی میں۔ آپ خود سوچ لیں، آپ کو صبح و شام کا پتہ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں وعدہ خلافی سے ہی تو شروع ہوتے ہیں، اپنی زبان سے پیچھے ہٹنے سے ہی تو شروع ہوتے ہیں۔ تو ہمیں، آپ سب کو پتہ ہے اس کا، بطور مسلمان ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں کہ بات کرنا اور بات کو نبھانا ہی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بارہا کہا گیا ہے کہ ایمان والو وہ بات مت کہو جو تم نہیں کرتے، جو تم کرنا نہیں چاہتے۔ تو ہمیں یہ زندگی میں تھوڑا سا اپنے احساس کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، جو کہ شیطان نے ہمارے دلوں کو بس مردگی میں ڈال دیا ہے۔ اللہ سے اس طرح وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی زندگی کو اس سے نکالنا ہے۔ اور اس کی میں اہمیت آپ کو اس انداز سے بھی بتاتا ہوں، آپ کو جیسے میرا وعدہ ہے کہ میں قرآن اور سننا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا انشاءاللہ۔ تو آج بھی میں اللہ کے فضل سے آپ کے پاس وہی لے کر آیا ہوں کہ جو مجھے نہیں، آپ کو نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ پاک نے رسول پاک کو ہدایت کی، آرڈر کیا، اور میرے اور آپ کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ میرا اور آپ کا تو مقام ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، اور ان کی تو فعل ہی تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ تو آئیے، سپارہ 15، سبحان الذی، سپارہ 15 سورہ کہف ہے، اور اس کی جو آیت مبارکہ ہے وہ 21 ختم ہوتی ہے، 22 شروع ہو جاتی ہے، 22 ختم ہوتی ہے، 23 شروع ہو رہی ہے۔ اور اللہ پاک کا فرمان دیکھیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًّا، اور کسی کام کی نسبت
اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں کل کر دوں گا. تو میں اور آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ مگر الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے گا تو. بس اتنا سبا جو راز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اتنا معمولی یعنی مسئلہ ہے، اتنی معمولی بات ہے کہ آپ اپنی زبان سے اللہ کو ساتھ شامل کر لیں. وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ لگے، جہاں سے قریب ہے کہتا ہے. تو جب اس کو آپ نے ساتھ ملا لیا تو کوئی کام خراب ہو کیسے سکتا ہے، رک کیسے سکتا ہے؟ آپ نے تو اتنا بڑا ساتھ لے لیا کہ جس کی دنیا اور آخرت میں کوئی مثال نہیں ہے، اس کی رضا ساتھ شامل کر لی. الا یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. مگر انشاءاللہ کہہ کر کہ اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا اگر آپ بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لیا کرو، کہہ دیا کرو کہ اللہ چاہے گا تو کر دوں گا، انشاءاللہ کر دوں گا. اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت دے گا. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھائی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تو اپنی چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے قریب کر لے اور آپ کے قریب ہوتا جائے، آپ کی مشکلیں آسان کرتا جائے، آپ کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلتا جائے. بس تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے. مجھے میں نے پچھلے ایک بات کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں آپ سے عرض کی تھی کہ کوشش، ذرا سی کوشش، ذرا سی احتیاط، تو سیدھے آپ اللہ کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کا ساتھ لے لیتے ہیں. یہ ایک بڑا واقعہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہودی اس زمانے میں اور یہ کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے آزماتے تھے، تنگ کرتے تھے، پوچھتے تھے باتیں آ کے. اسی کے پیرائے میں اس وقت بات ہو رہی تھی. تو یہودیوں نے کہا کہ چلو چل کے نبی رو ویخنے کنا سچا ہے، گاتے جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہنسی چل کے آزمانے ہیں، اس کو آزماتے ہیں. اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا کہ دسو جی اصحاب کہف کیا تھے. حالانکہ وہ ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا. قرآن میں اس کی ڈیٹیل ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیل سے آپ سے بات کروں گا کس دن. تو آج اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. تو آپ نے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی بتائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں کہ کیا واقعہ تھا جی صحابہ کہف کا، جو غار والے لوگ تھے. تو آپ نے بس چل جیسے چلتے چلتے بندہ بات کرتا ہے کہ آپ کل آئیں تو میں بتا دوں گا. آپ کا ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کو بات کرتے تھے تو اللہ پاک حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو ساتھ واقعہ بھی بتا دیتے تھے، اس وقت انفارم بھی کر دیتے، اور ساتھ حضرت جبرائیل آ بھی جاتے تھے. تو آپ کے منہ سے بس اتنا نکلنا تھا کہ کل بتا دوں گا. وہ کل آ گئے، حضرت جبرائیل ہی نہیں آئے. پرسوں آ گئے، 3 دن 4 دن، کئی دن کہتے ہیں کہ 18 دن گزر گئے اور وہی نہیں آئی، حضرت جبرائیل نہیں آئے. تو آپ بھی پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات کیا ہو گئی ہے. تو پھر حضرت جبرائیل تشریف لے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ یہ مت کہنا کہ میں کل کر دوں گا، کہا کرو کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو. میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کتنا کافی ہے کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کون آپ کہ میں کر دوں گا، میں آ جاؤں گا. میرے پاس تو اتنی بھی سکت نہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو میں قدم نہیں چل سکتا، اللہ نہ چاہے تو میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. تو میں نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو آپ اور میں آج یہ فیصلہ کر لیں کہ جب بھی کوئی بات منہ سے نکلے یا چھوٹی سی ہو، ایک پینسل کو ادھر سے ادھر رکھنا ہے، گھر کے اندر سے باہر آنا ہے، باہر سے اندر آنا ہے، کسی نے کہیں جانا ہے یا کہیں نہیں آنا ہے، کوئی وعدہ کل کے لیے کرنا ہے یا وعدہ نبھانا ہے. بس انشاءاللہ
اتنی بڑی گارنٹی، اتنا بڑا، یہاں تو کسی کہتے ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر دیا کر دو کہ پنڈ دا چودھری کہہ دینا جی میں کام کر دیں گا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ساتھ کھڑا ہو جائے کہ ٹیلی فون اس نے کروا دینا یا کر دینا تو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو آپ کو ہر چیز سے آزاد کر دیا کہ صرف وکفا باللہ وکیلا، والی بات ہے کہ صرف اللہ کافی ہے میرے لیے، مددگار بھی ہے، بندوبست بھی کرنے والا. اور اللہ کلیم کر رہا ہے اس بات کے عہد آپ کے سامنے بات کر دی اس نے. اور یہ وعدے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہوتا، اپنی زبان سے اللہ کو پیچھے ہوتے نہیں دیکھو گے. تو جب بھی ہم بات کریں تو بس انشاءاللہ میں، اور پھر دا کام ہوتا دیکھیے، جس وقت وہ آپ کے لیے بہترین ہے وہ کام ہو کے ہی رہنا ہے. حفاظتیں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، کامیابیاں بھی ہوں گی، اور دنیا و آخرت کا ساتھ، اور کیا کہتے ہیں کہ سرخرو بھی ہو جائیں گے دنیا آخرت میں، اور اللہ کا ساتھ بھی مل جائے گا. تو انشاءاللہ میں پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ کے سامنے حاضر ہوں گا. اور میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ یہ جہاد ہے، اللہ کے نام کو پھیلانا، اللہ کے ذکر کو آگے لے کے چلنا. چاہے آپ کے پاس ایک لفظ بھی آ گیا ہے اللہ کے بارے میں تو خدا را اس کو اپنے پاس بند کر کے نہ رکھیں، اس کو آگے پہنچائیں. پتہ نہیں کون آپ کے ایک لفظ پہ آگے عمل شروع کر دے گا، انشاءاللہ ہی کہنا شروع کر دے گا، تو آپ کی بھی سمر جائے گی، میری بھی آخرت سمر جائے گی، دنیا بھی سمر جائے گی، آپ کی بھی دنیا کامیابیوں میں بدل جائے گی اور سمر جائے گی. اور بس اس جہاد میں شامل ہونا بڑا آسان ہے کہ حسبی اللہ چینل جو ہے ہمارا، اس کو آپ ایک کلک کے ساتھ سبسکرائب کریں، اور دوستوں کو بھی کہیں، سب کو سنوائیں. اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے گھر والوں کو بھی سنوائیں کہ راہ ہدایت تو اس نے دینی ہے، اور انشاءاللہ وہ دے گا. اللہ حافظ.